صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ سوابی جناب محمود الحسن صاحب، سعید زادہ صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، سول ڈیفنس سوابی کے آفیسرز، مہیر حضرات، پولیس ڈپارٹمنٹ کے موجود یہاں پہ آفیسر صاحبان، وارثین شہداء اور مختلف سماجی تنظیموں کے آرگنائزیشنز کے سربراہان اور پریس کلب، جو رزق پریس کلب ہے، سوابی پریس کلب ہے، ٹوبی پریس کلب ہے، لاہور پریس کلب ہے، ان کے قائدین و ممبران اور والنٹیئرز، شرکائے مجلس، سب سے پہلے تو میں اپنے لیے اس کو ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت، ویل آرگنائزڈ اور بہترین پروگرام میں مجھے نہ صرف شرکت کا موقع مل رہا ہے بلکہ مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، اپنی خیالات کا اظہار بھی کروں۔ تو اس عزت افزائی پر، اس آنر پر میں اپنے بڑے بھائی بریگیڈیئر ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب کا تہہ دل سے، ان کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور اتنا خوبصورت آرگنائزڈ پروگرامات ہماری زندگی کا ایک مستقل فیچر ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا آرگنائزڈ پروگرام ہو، ایسا خوبصورت پروگرام ہو جیسے آج مجھے ملا۔ یہ ایک یادگار رہے گا اور تھا دیر میری یادداشت کے اندر انشاءاللہ یہ پروگرام محفوظ رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں جو فریش بلڈ ہے، ینگ لیڈرز ہیں، ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ سیکریٹری سجاد اللہ، کامران خان اور احمد نعیم، جن کے ٹیلنٹ کو آج ہم نے دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گلی کوچوں میں کیسے ہیرے پڑے ہیں، کیسے لال اور کیسے موتی اور کیسے قیمتی لوگ پڑے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا انکریج کرنے کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ بے انتہا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر۔ تو میں اپنے جو اسٹیٹ سیکریٹریز ہیں تینوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش کہتا ہوں، اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا۔ میں شہداء جو ہیں، ڈاکٹرز، اور جو ہمارے یہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایک پٹواری ہمارے شہید ہو گئے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے محسنین ہیں، اور زندہ قومیں کسی بھی صورت میں اپنے ہیروز کو، اپنے محسنین کو بھلا نہیں سکتی۔ ہم انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے، ہم ہمیشہ ان کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ میں ان والنٹیئرز کو، جو سماجی تنظیموں کی لیڈرشپ یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنی زبردست پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ میرے خیال میں 20-25 سماجی تنظیموں کو یہاں شیلڈ دیے گئے۔ یہاں کوئی رائیولری نہیں ہے، یہاں کوئی رقابت نہیں ہے، یہاں کوئی لگ پولنگ نہیں ہے، یہاں کوئی بیک بائٹنگ نہیں ہے، یہاں کوئی ایک دوسرے کا راستہ روکنا نہیں ہے، بلکہ یہاں تعاون ہے، ہمدردی ہے، کوآپریشن ہے، حوصلہ افزائی ہے، اور سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کام کریں۔ تو میں یہ جو سیگمنٹ تھی کہ آپ نے 20-25 آرگنائزیشن کو، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تقریباً سوابی کے ہر بڑے گاؤں میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن موجود ہے۔ جو ہمارا یوتھ بلک ہے، 64% آف دا پاپولیشن بلو 29، ان کی بہترین انگیجمنٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور ان کو انکریج کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں بریگیڈیئر لیاقت صاحب کو خصوصی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تمام سماجی تنظیموں کو بلا کر ان کو انکریج کیا۔ پھر صحافی حضرات، یہ معاشرے کی آنکھیں ہیں، معاشرے کی زبان ہے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کا بنیادی کردار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سوابی میں جو تقریباً ہر تحصیل کی سطح پہ پریس کلب ہے، سب پریس کلبز کو ریپریزنٹیشن دی ہے، تمام جرنلسٹ کمیونٹی کو، جو کہ ہمارے لیے اس قومی وجود میں دل اور دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ان کو نمائندگی دی ہے اور ان کو بھی انکریج کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت ہی جامع, بہت ہی خوبصورت اور بھرپور پروگرام ہے. تو میں اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کا, پریس کلب کے پریزیڈنٹس کا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے فرنٹ لائن واریئرز تھے, صف اول کے ہمارے اس پینڈیمک کے خلاف لڑنے والے تھے, جنہوں نے قوم کو لیڈ کیا. تو میں ان کو بھی سیلیوٹ کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائیو, میں چند باتیں اس موقع کی مناسبت سے کروں گا, لیکن زیادہ باتیں اس لیے نہیں کروں گا کہ گرمی بھی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور جو سنگل ڈش کھانا آپ لوگوں کے لیے ارینج کیا گیا ہے اس میں رکاوٹ زیادہ بن سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں. دیکھیں, یہ جو کورونا پینڈیمک آیا, یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیلنج تھا. ہیومن ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جیسے کورونا پینڈیمک. بڑے واقعات جو انسانی تاریخ میں ہوئے ہیں, وہ ایک ورلڈ وار 1 تھا اور دوسرا ورلڈ وار 2 تھا. عالمی جنگ ہے, پہلی عالمی جنگ, دوسری عالمی جنگ. وہ بڑے واقعات ہیں جس نے پوری دنیا کو بیک وقت متاثر کیا. لیکن ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے بھی دنیا کو اتنا اور اس انداز سے متاثر نہیں کیا جس طرح اس کورونا پینڈیمک نے کیا. بلا شک و شبہ یہ ہیومن ہسٹری کا ایک انپریسیڈنٹڈ چیلنج تھا, اور جب تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہوگی یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیلنج رہے گا. تو آپ دیکھیں, اس نے فرد کو متاثر کیا, اس نے ہیلتھ سسٹم کو متاثر کیا, اس نے سماج کو, سماجی رابطوں کو متاثر کیا, اس نے ٹریڈ کا بٹھا بٹھا دیا, اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئے, انٹرنیشنل ٹریڈ ختم ہو گئی, تمام لوگوں نے بارڈر سیل کر دیے, ایئرپورٹ سیل کر دیے. تمام ممالک نے اس دنیا میں جس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے, ہر ملک نے اپنے گرد دیواریں کھینچ دی, کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں, اس نے انٹرنیشنل افیئرز کو بھی متاثر کیا. یعنی فرد سے لے کر انٹرنیشنل افیئرز تک جس انداز سے اس کورونا پینڈیمک نے متاثر کیا, حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک اس کا پورا اندازہ بھی نہیں. تو یہ انپریسیڈنٹڈ چیلنج ہے. اچھا, اس انپریسیڈنٹڈ چیلنج کو جب ہم دیکھیں, پہلے چین میں آیا, ووہان سے ایمرج ہوا, اس کے بعد پھر یہ گیا ایران, اس کے بعد پھر یہ گیا انڈیا, اس کے بعد پھر یہ گیا افغانستان. ہم خوش قسمت تھے کہ اس ریجن میں سب سے آخری ملک تھے جہاں کورونا پینڈیمک داخل ہوا. ہمیں موقع ملا وائرس کو سمجھنے کا, پریکاشن میجرمنٹس کو جاننے کا, ہوم ورک کرنے کا, اور اپنی مائنڈ میکنگ اور پلاننگ کرنے کا. پھر آپ دیکھ لیں, یہ اس طرح کا انپریسیڈنٹڈ چیلنج تھا کہ نیوزی لینڈ کا کوئی پڑوسی نہیں ہے, لیکن نیوزی لینڈ بھی چلا گیا. جو امریکہ کے بحری بیڑے سمندر کے درمیان کھڑے تھے, ان بحری بیڑوں کے اندر کرونا وائرس پہنچ گیا. تو ہمارے ہاں یہ سب سے آخر میں اس پورے ریجن میں آیا, اور کہا جاتا تھا کہ ہماری 3 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے ہم اس کورونا پینڈیمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نمبر 1, میسیو پاپولیشن, میسیو پاپولیشن, 22 کروڑ آبادی. نمبر 2, فریجائل ہیلتھ سسٹم. ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت فریجائل ہے, وہ اٹھا نہیں سکتا اس بوجھ کو. ابھی ہمارا ہیلتھ سسٹم ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے لیے ناکافی ہے. اور تیسرا, ویک اکانومی. تقریباً مور دین 40% لوگ بیلو دا پاورٹی لائن ہیں, خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ایسی تھی جس میں میسیو پاپولیشن, فریجائل ہیلتھ سسٹم اور ویک اکانومی, کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تباہی ہو. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ ممالک جن کے اپ ٹو مارک ہیلتھ سسٹم تھا, ایکسلنٹ ہیلتھ سسٹم تھا, وہ ابھی تک پنسے ہوئے ہیں. جن کی بڑی اسٹرانگ اکانومیز تھی, وہ ابھی تک پنسے ہوئے ہیں. یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اس کورونا پینڈیمک سے کسی بڑے نقصان کے ہوتے ہوئے بچایا. اور تقریباً ہم جو تھریٹ
सर्कल है, हम उसको अब एस्केप कर रहे हैं, हम उससे तकरीबन जो हैं वो निकल रहे हैं। इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की रहम, अल्लाह का करम, और अल्लाह की रहम और करम के बाद जो हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स, उसमें अल खिदमत फाउंडेशन भी, जो यहाँ लोकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईदी, अखुवत और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया। हकीकत यह है कि इस चैलेंज को, जो लॉकडाउन की सूरत में और हेल्थ के चैलेंज की सूरत में आया था, और करंटीना सेंटर, उसको किसी हुकूमत का ये काम नहीं था कि उसको कर सके। तो मैं इन तमाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुहसिनीन हैं, हीरोज़ हैं, इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अल खिदमत को देख लें, अल खिदमत की जो एक्टिविटी स्पेक्ट्रम है इस कोरोना पेंडेमिक का, आप ज़रा उसको देख लें कि कितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का। मसलन फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन गुरुद्वारों को, चर्चों को, मस्जिदों को, बाज़ारों को, डिसइंफेक्शन स्प्रे, फिर कुक्ड फूड, पका पकाया खाना, खुराक, फिर राशन पैक। 1.25 लाख से ज़्यादा घरों तक उन्होंने कम से कम 15 दिन और या 1 महीने का खुराक पहुंचाया, 1,25,000 खानदानों तक। अच्छा, उसके साथ साथ फिर आप ये देख लें कि कुक फूड के साथ राशन फूड, और राशन फूड के साथ फिर हॉस्पिटल्स। मैं सेनेट के अंदर था, एक 3rd डिस्ट्रिक्ट है, 3rd डिस्ट्रिक्ट का उमरकोट हेडक्वार्टर है। उमरकोट वाहिद ज़िला है कि जहाँ 50% नॉन मुस्लिम्स हैं, ये थर के साथ। वहाँ का एक सेनेटर है, सेनेटर ज्ञानचंद, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे पास आए और मेरा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि थर में जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जिसको सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने कोरोना के इलाज का मरकज़ डिक्लेयर कर दिया है, वो अल खिदमत फाउंडेशन का तर हॉस्पिटल। और अल खिदमत फाउंडेशन के तर हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अब्दुल कादिर सोमरो मरीजों की इलाज करते करते खुद भी शहीद हो गए। ये फिर आप देख लें, वेंटिलेटर्स नहीं थे। थर एक एक्सट्रीम है, जोग्राफियाई एक्सट्रीम है, चित्राल दूसरा जोग्राफियाई एक्सट्रीम है। चित्राल में अल खिदमत फाउंडेशन ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वहाँ के अंदर वेंटिलेटर प्रोवाइड कर लिए और उसको सेट कर लिया, ताकि चित्राल में अगर कोई ऐसे केस आए तो कम से कम 2 वेंटिलेटर्स वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कर। तो आप ये देख लें कि हॉस्पिटल्स का, वेंटिलेटर्स का, अद्वियात का, और फिर तमाम प्रेस क्लब्स में गए, तमाम प्रेस क्लब्स में गए कि ये सहाफ़ी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं इस थ्रेट के सामने, इनको हम सहूलत दें, उनकी टेस्टिंग करवाएं, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दें, उनके अंदर अगर मुस्तहिकीन हैं उनको खुराक पहुंचाएं। तो तकरीबन तमाम प्रेस क्लब, बिलखसूस पेशावर प्रेस क्लब में मुसलसल राबिता रहा, और उनकी टेस्टिंग भी, कोविड की टेस्टिंग भी, फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग भी, डिसइंफेक्शन भी, और उनके साथ साथ राशन पैक की सूरत में वहाँ जो कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है या नॉन जर्नलिस्ट कम्युनिटी वहाँ पे काम करती है, उन सबको। तो ये फिर डेड बॉडीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े परेशान थे, और हमारे जो खैबर पुख्तनख्वा के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, यानी या ड्राइवर हैं, या बाहों में काम करते हैं, या खेतों में काम करते हैं, या दुकानों में काम करते हैं, या दिहाड़ी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग की तामीर में दिहाड़ी का काम करते हैं। तो ये सबसे कमज़ोर जो हमारे मजदूर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबसे कमज़ोर खैबर पुख्तनख्वा के, वो बेचारे फंस गए वहाँ पे। फिर वहाँ से डेड बॉडीज़ जो आ रही थी, मैंने अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पुख्तनख्वा के सदर से कहा कि जितने भी डेड बॉडीज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और पेशावर एयरपोर्ट से अपने एम्बुलेंस में इनको अपने घरों तक पहुँचाएंगे, और 1 पैसा भी इस पर चार्ज नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब को पता है कि ये डेड बॉडीज़ जब वो ला रहे थे इस्लामाबाद से, एक डेड बॉडीज़, तो बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, वो फौत हो गए उसमें। डॉक्टर साहब वो बुनीर के थे मेरे ख्याल में। तो अच्छा, फिर 80% जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर थे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मरीज को कोई हाथ नहीं लगाता था, इतना खौफ मीडिया ने क्रिएट किया था, डेड बॉडीज़ को कोई हाथ नहीं लगाता था। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर थे जो जाते थे, पेशेंट को, डेड बॉडीज़ को उठाते थे, अस्पतालों तक पहुँचाते थे, कब्रिस्तानों तक पहुँचाते थे, उनकी तदफीन करते थे। हीरोज़ हैं,
اپنے رشتہ دار انکار کرتے تھے. 80% خیبر پختونخوا الخدمت فاؤنڈیشن کے پروونشل آفس کا عملہ انفیکٹڈ ہو گیا کرونا سے. 80% عملہ وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہو گیا. یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیروز ہیں, یہ محسنین ہیں, اور ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے. یہ جو شیلڈ آج دیے گئے یا اپریسیشن کے سرٹیفکیٹ دیے گئے, یہ تو 200-250 لوگ 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 40-50 کو دیے, باقی کو نہیں دیے گئے. دیکھیں یہ تو صرف ایک سمبولک ہے, علامتی ہے, رمز ہے, نشانی کے طور پر ہے. اصل اجر تو اللہ دے گا. جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے بھلا دنیا میں کوئی اس کا اجر دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ اور رضا کی شیلڈ ہمیں اپنے آخرت میں دے, وہی حقیقی کامیابی ہے. تو یہ جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ تو ہم صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, شیلڈ دے رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے دل کو مطمئن کریں کہ ہم نے اکنالج کیا, ہم نے ایڈمٹ کیا, ہم نے اعتراف کیا, ہم نے اقرار کیا, اور ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ جو محنت آپ لوگوں نے کی ہے. اس لیے انشاءاللہ معاشرے سے دکھ اور درد کو ختم کرنا, تکلیف کو ختم کرنا, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کی سرپرستی جماعت اسلامی کرتی ہے, لیکن صرف سرپرستی کرتی ہے الخدمت فاؤنڈیشن تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ تنظیم ہے. ہم صرف اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, اور سرپرستی اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, سہولتکار کریں. باقی یہ پوری قوم کا اثاثہ ہے, ایسٹ ہے پوری قوم کا, پوری قوم کی امانت ہے. ہر پاکستانی کی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن, ہر مسلمان کی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن, اور سب انشاءاللہ مل کر اس کام کو وہ آگے بڑھائیں گے. اس وقت جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ the few, the proud, چند ہیں, مختصر ہیں, قابل فخر ہیں, یہ صرف میں نہیں کہتا. اب یہ جو فلڈ آئے ہیں تو چترال کے اوپر جس طرح پل بہہ گئے, فوری طور پر انہوں نے درخت کاٹے, عارضی پل بنایا, فوری طور پر انہوں نے وہ جھولا بنایا تار لگا کے لوگوں کا. اس کے اوپر خود بی بی سی نے رپورٹ کی ہے, جو بی بی سی کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز بغیر کسی کے کہنے ایک خودکار نظام کے تحت جہاں بھی کیلیمٹی دیکھ لیں, جہاں بھی کوئی مصیبت دیکھ لیں, متحرک ہو جاتے ہیں, اور اپنے وسائل سے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اور ان کو ریلیف دینے کے لیے ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں. تو یہ جو فخر, جو آپ قابل فخر ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ نیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے آپ لوگوں کی خدمات کا. میں اس وقت جو سیلاب آیا ہے کراچی کے اندر بھی, یہ جو ٹورنشل رینز تھی اور ہیوی مونسون رین ہیں, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سسٹم ہے, جو انفراسٹرکچر ہے وہ کمزور تھا, وہ سہار نہیں سکا اس کو. اس لیے کراچی کے اندر بھی بہت تباہی ہوئی, اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر بھی, اور خود یہاں بھی زیدہ کے اندر موسیٰ بانڈہ میں ایک گھر گر گیا جس میں 5-6 جو گھر کے افراد تھے وہ شہید ہو گئے. تو نقصانات کافی ہوئے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بدقسمتی سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اور ڈیفارسٹیشن ہے. اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے اگر کلائمیٹ چینج کا, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا اور ڈیفارسٹیشن کا نوٹس, سنجیدہ نوٹس نہیں لیا تو ہر سال اسی طرح سیلاب آئیں. اس لیے ہمیں فوری طور پر اپنی سوسائٹی کے اندر جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے بارے میں لوگوں کو شعور دینا چاہیے. یہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں, پلاسٹک کے جو شاپنگ بیگز ہیں, فوری طور پر اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. یہ جو گندگی ہے, یہ جو نالوں اور ندیوں کو اندر ہم اپنا گھر پھینکتے ہیں, یہ جو ہم اپنے صاف پانی کے جو ذخیرے ہیں جو نہروں کی صورت میں, دریاؤں کی صورت, اس کو خراب کر رہے ہیں, ہمیں فوری طور پر اس کو روکنا چاہیے. تو کلائمیٹ چینج اور دوسرا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, ہمیں بلا ضرورت اپنی انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور ڈیفارسٹیشن, درختوں کو کاٹنا, ایک درخت اگر کٹ جائے تو 10 درخت وہاں لگنے چاہیے, ورنہ ہمارے لیے پانی کا مسئلہ اتنا شدید ہو رہا ہے کہ یا تو پانی ملے گا نہیں. اگر پانی کے لیے ہم نے انتظام نہیں کیا تو 2025 میں پانی راشن کی بنیاد پر ملے گا, راشن کی بنیاد پر.
جس طرح پہلے ابتدائی زمانے میں چینی راشن پہ ملتی تھی، کنٹرول پہ ملتی تھی، پانی کی سطح زمین میں بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے. ہم اپنے محفوظ ذخائر جو پانی کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ڈیفارسٹیشن کا ہمیں نوٹس لینا ہوگا. اور جس میں جو والنٹیئرز ہیں، جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، جرگے کے مشران ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حکومت ہیں، ریاستی ادارے ہیں، سب کو اپنا اپنا کردار جو ہیں وہ ادا کرنا چاہیے. اس کے نتیجے ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بڑا خیر ہے، بڑا خیر ہے. اس خیر کو حوصلہ دیں، اس خیر کو آرگنائز کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے سوسائٹی میں سالانہ چیریٹی جو ہوتی ہے، خیرات ہوتا ہے، وہ کتنا ہے؟ 600 ارب روپے. پاکستانی ون آف دا ٹاپ 3 کنٹریز جو سب سے زیادہ خیرات کرتے ہیں دنیا میں. 600 ارب روپے ٹوٹل والیوم ہے چیریٹی کا. لیکن یہ آرگنائز نہیں ہے، اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو پورے پاکستان میں کتنا چیریٹی ملتا ہے؟ لیس دین 10 بلین، 10 ارب سے بھی کم، 10 ارب سے بھی کم. یہ جو ہاسپیٹل ہیں، یہ جو 11,000 یتیموں کا ہم پال رہے ہیں، یہ جو سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک ہیں، یہ جو کیلیمٹیز میں اور مین میڈ میزریز میں الخدمت کام کر رہی ہے، یہ جو سکولز ہیں الخدمت کے، کنویں کھود رہے ہیں، یہ سارا کام جو ہیں یہ 10 ارب سے بھی کم چیریٹی جو ہیں پورے پاکستان میں ہمیں کھلے ہوئے. لیکن چونکہ امانت و دیانت کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس میں برکت ڈالی. اس پورے کرونا میں سب سے زیادہ خدمت الخدمت فاؤنڈیشن نے کی ہے، تقریباً 200 کروڑ، 2 ارب سے کچھ زیادہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی پیسوں کی. لیکن ہمارے جو فائدہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارا والنٹیئر ہم سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا. ہمارا والنٹیئر اپنا کھاتا ہے، کھانے کے پیسے بھی نہیں لیتا، پینے کے پانی پینے اور چائے پینے کے پیسے بھی نہیں لیتا، کرایہ بھی ہم سے نہیں لیتا. تو اگر آپ اس کو شامل کر لیں تو یہ 25-30 ارب تک بات جاتی ہے. تو ہمارے پاس ایسے مخلص لوگ ہیں کہ جو پیسہ لوگ دیتے ہیں جس مقصد کے لیے دیتے ہیں اسی پہ استعمال ہوتا ہے. اور جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ اپنا کرایہ، اپنا پانی، اپنی چائے، اپنا کھانا، اپنی گاڑی استعمال کر کے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن ان 600 ارب کی جو چیریٹی ہے اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب ویلفیئر آرگنائزیشنز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مور دین 600 بلینز روپیز کا جو چیریٹی ہے اس کو اگر ہم آرگنائز کریں تو ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں مور دین 62% بیماریاں، 62% بیماریاں پاکستان میں واٹر بانڈڈ ہیں، یعنی گندے پانی کی وجہ سے. اگر صاف پانی ہر پاکستانی کو مل جائے تو 100 میں سے 62 بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں. اس کے لیے کسی شربت کی، کسی گولی کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی اسپتال کی ضرورت نہیں رہے. تو ہم اگر اس چیریٹی کو آرگنائز کریں تو ہم صاف پانی دے سکتے ہیں، یتیموں کو اخراجات اٹھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں اور دوسرے مختلف حوالوں سے بیواؤں کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس چیریٹی کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم یہ کام کریں. میں ایک دفعہ پھر سچی بات یہ ہے کہ بہت خوشی ہوئی مجھے اس پروگرام میں، بہت خوشی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. آپ دیکھیں پورا اسپیکٹرم ہے یہاں، ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں، الخدمت بھی موجود ہیں، علاقے کے عمائدین بھی موجود ہیں، صحافی بھی موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہیں، سول ڈیفینس بھی موجود ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم اپنے قوم کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، ہر طرح کی تفریق سے آگے بڑھ کر اکٹھے ہو کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں گے اور ان کے دکھ اور درد کو ختم کریں گے. ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیریں گے، ان کے ہونٹوں پر انشاءاللہ مسکراہٹیں بکھیریں گے. یہی 6 ستمبر یوم دفاع اس کا درس ہے. ہمارے دشمن نے رات کے وقت ہم پہ حملہ کیا تھا اور بڑے غرور کے ساتھ تھا کہ لاہور کے اندر ہم جم خانہ کے اندر کاکٹیل پارٹی ہوگی، شراب پئیں گے. ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اس جنگ میں شکست کھا سکتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں. لیکن کون سی چیز تھی جس نے ہمیں ناقابل شکست بنایا، ناقابل تسخیر بنایا؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تھا نظریہ اور عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے وہ ناقابل شکست ہے، ناقابل تسخیر ہے. اور دوسری چیز
باہمی اتحاد و اتفاق، باہمی اتحاد و اتفاق. اگر ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا اور خیر کے کاموں پر، جس طرح قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، خیر اور نیکی کے کاموں پر بلا تفریق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. پاکستان کو جس طرح بابائی قوم نے کہا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور دنیا کے نقشے سے نہیں مٹا سکتی. پاکستان قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. تو ہم اس اتحاد و اتفاق سے انشاءاللہ اس کردار کو ادا کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر بریگیڈیئر لیاقت صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور آرگنائزرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تمام شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مل کر خیر کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے اور مظلوموں کی خدمت کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.